نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیان سیرت سیریز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا قدم بقدم ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور پچھلی نشستوں میں سن 10 نبوی تک کے حالات ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اور واقعہ طائف کا بھی تذکرہ ہمارے سامنے آیا۔ البتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یثرب کی طرف سے کھڑکیاں کھول دینی ہیں، اس کا تذکرہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے۔ آج جو ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ایک بہت ہی اہم واقعہ، بڑا قیمتی واقعہ جو اسراء اور معراج کے عنوان سے معروف ہے۔ عام طور پر اس کو معراج النبی کے نام سے جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ البتہ یہ جو سفر ہوا اس کا ایک زمینی حصہ ہے، اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور ایک اس کا آسمانی حصہ ہے، آسمانوں کی طرف اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا عروج ہے، اس کو معراج کہا جاتا ہے۔ البتہ پورے واقعے میں کیونکہ عروج کا پہلو، آسمانوں کی طرف بلند کیے جانے کا پہلو، وہ حصہ بہت زیادہ غالب ہے، تو مجموعی اعتبار سے اس کو واقعہ معراج النبی کہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور آج اسی واقعے پر کلام ہوگا۔ اس واقعے کے دوران چند اہم واقعات جو پیش آئے ان کا بھی تذکرہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ مشاہدات کرائے گئے، ان میں سے کچھ کا تذکرہ بھی ہوگا، کچھ تحفے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے، اس کا بیان بھی ہوگا۔ مزید برآں یہ ہے کہ اس واقعے کا ذکر سورہ بنی اسرائیل کی پہلی ایک ہی آیت میں بھی آتا ہے۔ البتہ اسی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ہجرت سے قبل کچھ آیات عطا فرمائی، جس میں بڑی قیمتی ہدایات معاشرتی زندگی کے حوالے سے عطا کی گئی، ان کا بھی تذکرہ مختصراً آج کی نشست میں انشاءاللہ ہمارے سامنے رہے گا۔ آج جیسے کہ ذکر کیا گیا کہ آج معراج اور اسراء یا اسراء اور معراج کے واقعے پر بات ہو رہی ہے، تو اس کے تعلق سے بڑا پیارا نقطہ سیرت نگاروں نے بیان فرمایا، اور وہ ہے عروج کی الہی تدبیر۔ کیا ہوا بھلا؟ ہم واقعہ طائف کو پڑھ چکے۔ 10 برس میں مکے والوں نے جو کچھ نہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، طائف میں چند دنوں میں طائف والوں نے کیا کچھ کر ڈالا، وہ ہمارے سامنے واقعہ آ چکا ہے۔ البتہ یہ موقع ہے جس کے بارے میں بعض سیرت نگاروں نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ جب زمین والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناکام کرنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو مٹانے کی انتہا کر ڈالی، تو آسمانوں زمین کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج کی انتہا کا فیصلہ فرمایا۔ سبحان اللہ۔ مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی سی کتاب ہے النبی الخاتم، بہت چھوٹی مختصر کتاب، بڑا پیارا والہانہ انداز میں سیرت کا بیان انہوں نے ہمارے سامنے رکھا، اور وہ کہتے ہیں، ان کے الفاظ کا حاصل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے 10 برس تک مکے والوں کے حوالے کر رکھا تھا رسول اللہ علیہ السلام کو۔ کیا مطلب؟ خوب ٹھوک بجا کر دیکھ لو، اچھی طرح چیک کر لو، جو چاہو ان کے ساتھ کر لو، جس طرح کا چاہو ظلم و ستم کر لو، ان کے ثبات میں، ان کے صبر میں، ان کی استقامت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ کوئی کمپرومائز تم سے نہیں کریں گے، دین کے معاملے میں کوئی تمہارے ساتھ مداہنت کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اچھی طرح چیک کر لو۔ اور جب اچھی طرح خوب انہوں نے چیک کر لیا اور سارے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ ڈالے، ہر طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو مٹانے اور ناکام کرنے کی یہ مکے والوں نے، طائف والوں نے بھی ایک درجے میں ساری کوششیں کر ڈالی، تو اب کائنات کے رب نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عروج کی انتہا فرما دی، اور وہ انتہا کہ جبرائیل بھی ایک مقام پر کیا کہہ گئے کہ اس سے آگے میں نے بھی قدم بڑھائے تو میرے پر بھی جل جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ہے عروج کی انتہا کا الہامی فیصلہ اور الہی تدبیر اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اس سفر کے دوران زمینی سفر بھی ہوا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو لایا گیا، اور وہاں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے انبیاء علیہ السلام کی امامت بھی کی۔ یہ بھی بعض سیرت نگاروں نے مختلف روایات کی روشنی میں لکھا ہے۔ اسی نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد آسمانوں کی سیر کرائی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ 7 آسمانوں کا تذکرہ قرآن حکیم میں آتا ہے۔
ہماری معلومات اس کے بارے میں بہت کم ہیں، مگر ہمارا عقیدہ ہے کہ رب کائنات نے 7 آسمانوں کا تذکرہ فرمایا، اور مفسرین اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں متشابہات میں سے ہے۔ ان 7 آسمانوں کی اصل کیفیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں ہے، مگر احادیث مبارکہ میں ان 7 آسمانوں تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے اور مختلف انبیاء اور رسول سے ملاقات کرنے کا تذکرہ ملتا ہے۔ آئیے اس کا تھوڑا سا تذکرہ آپ کے سامنے رکھیں۔ 7 آسمان کی سیر کرائی جا رہی ہے، ہر آسمان پر جا رہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور ہاں ہر آسمان پر پوچھا جا رہا ہے کون؟ تعارف کرایا جاتا ہے جبریل آپ کے ہمراہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ اجازت ہے ان کے لیے، بتایا جاتا ہے کہ اجازت ہے، پھر دروازے کھولے جاتے ہیں۔ مختلف روایات میں اس کی تفصیلات آئیں، البتہ مختصراً ہر آسمان پر کس کس نبی یا رسول سے ملاقات ہوئی اس کا کچھ مختصر بیان۔ پہلا آسمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے والد حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ سبحان اللہ، کیا موقع ہے! پہلے نبی آدم علیہ السلام اور آخری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی ملاقات پہلے آسمان پر ہو رہی ہے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا کہا، سلام کا جواب دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ سبحان اللہ، قرآن حکیم میں ہم پڑھتے ہیں ہر رسول سے اقرار لیا گیا سوائے رسول اللہ علیہ السلام کے، ہر رسول سے اقرار لیا گیا کہ تمہارے بعد جو رسول آئے ان کی نبوت کو تسلیم کرنا۔ اس کا ایک نظارہ ہم یہاں بھی دیکھ رہے ہیں، آدم علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے دائیں جانب سعادت مندوں کی روحیں اور بائیں جانب بدبختوں کی روحیں دکھلائیں۔ یہ ایک اور ہی عالم ہے، اس عالم کی باتوں کو آپ اس ہمارے دنیا کے مادی معاملات کے اعتبار سے نہ سوچیں، یہ کچھ اور ہی عالم کی باتیں ہیں۔ تمام سعادت مند لوگوں کی روحیں دکھائی گئیں، اور بائیں جانب آدم علیہ السلام کی بائیں جانب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نافرمانوں کی بدبختوں کی روحیں دکھائی گئیں۔ دوسرا آسمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن حضرت مریم علیہ السلام کو دیکھا، دونوں سے ملاقات کی اور سلام کیا۔ دونوں نے سلام کا جواب دیا، مبارکباد دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اندازہ کیجئے یہ ایک اور ہی عالم میں ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور سلام بھی ہو رہا ہے، سلام کا جواب بھی دیا جا رہا ہے، اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا یہ انبیاء اقرار بھی کر رہے ہیں۔ تیسرا آسمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ چوتھا آسمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مرحبا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ اندازہ کیجئے گا سلام میں پہل کون کر رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعدس خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے، اور آپ سلام میں پہل کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی تعلیم ہے کہ سلام میں پہل کیا کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ آج ہمارے دماغ میں کچھ آ جاتا ہے، ہم کچھ ہیں، اول تو ہمیں ہماری اوقات یاد رہنی چاہیے، لیکن ہم سمجھتے ہیں ہم کچھ ہیں تو سامنے والا کرے، ہم کیوں کریں؟ یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہاں انبیاء کو بھی خود آگے بڑھ کر سلام کر رہے ہیں، اور زمین پر بھی حتیٰ کہ بچوں کو بھی آپ خود آگے بڑھ کر پہلے سلام کیا کرتے تھے۔ ادریس علیہ السلام نے جواب دیا، مرحبا کہا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ پانچواں آسمان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، مبارکباد دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا۔ یہ بار بار جو میں نے ذکر کیا، ہر پیغمبر سے ملاقات جن جن سے ہو رہی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کر رہے ہیں۔ چھٹا آسمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا اور اقرار نبوت کیا۔ یاد رکھیے گا رسول اللہ علیہ السلام خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آج اگر موسیٰ بھی آ جائیں، زمین پر آپ نے یہ فرمایا تھا اگر آج موسیٰ بھی آ جائیں تو مجھے مانے بغیر انہیں بھی کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے مرحبا بھی کہا اور اقرار نبوت کیا ہے۔ حتیٰ کہ نوٹ کیجئے گا عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے قبل تشریف لائیں گے، مگر وہ اب ایک امتی کی حیثیت میں آئیں گے۔ چنانچہ جب وہ تشریف لائیں گے تو مسلمانوں میں سے ایک امام کے پیچھے نماز بھی ادا کر رہے ہوں گے۔ احادیث میں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو وہ رونے لگے. ان سے کہا گیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ ایک نوجوان میرے بعد مبعوث کیا گیا اور اس کی امت کے لوگ میری امت کے لوگوں سے بہت زیادہ تعداد میں جنت میں داخل ہوں گے. اللہ اکبر. یہ نبی اکرم علیہ السلام کی امت کی فضیلت کا تذکرہ بھی آیا. موسیٰ علیہ السلام تو بہت پہلے آئے, رو رہے ہیں کہ یہ نوجوان تو میرے بعد آیا مگر اس کی امت کی تعداد بھی زیادہ اور جنت میں جانے والوں کی تعداد بھی اس کی امت میں سے زیادہ ہوگی. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی, اہل جنت کی 120 صفیں ہوں گی, اور آپ نے فرمایا کہ ان میں سے 80 صفیں لائنیں 80 صفیں امت محمد کی ہوں گی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تعالیٰ ان اہل جنت میں مجھے آپ کو ہم سب کو شامل فرمائے. 7واں آسمان, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا, انہوں نے جواب دیا, مبارکباد دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا. ایک بات یہ بھی ہمیں بعض سیرت نگاروں کی کتابوں میں ملتی ہے روایات کی روشنی میں کہ ابراہیم علیہ السلام نے امت محمدیہ کے لیے ایک تحفہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم, اور بتایا کہ جب امت کہے گی ایک مرتبہ سبحان اللہ, ایک مرتبہ الحمدللہ, تو اللہ جنت ایک درخت لگاتا چلا جائے گا ان کے لیے, یعنی اللہ کے حکم سے وہاں جنت میں درخت لگ جائے گا. یہ تحفہ ابراہیم علیہ السلام نے عطا کیا اور یہ کلمات ہمیں نبی اکرم علیہ السلام نے سکھائے. جیسے معروف کلمات ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ ہمیں ہمارے معمولات میں ان اذکار کو شامل کیے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ تو 7 آسمانوں کی بات ہو گئی, اور یہ 7 آسمان میرے اور آپ کے لیے آج متشابہات میں سے ہیں. ٹھیک, اور پتہ نہیں کہاں کہاں تک گئے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام, پتہ نہیں, اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جبرائیل کہہ دیں کہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا تو باقی کسی کی کیا سمجھ آئے گی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا. منتہا کہا ہی اسی لیے گیا کہ بقیہ لوگوں کی, بقیہ جیسے فرشتے ہیں ان کی حد بھی وہاں پر مکمل ہو جاتی ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیت المعمور کو ظاہر کیا گیا. جیسے زمین والوں کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے بیت اللہ اور ہم اس کا طواف کرتے ہیں, اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اس کی سعادت عطا فرمائے. اسی طرح آسمانوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا گھر ہے بیت المعمور, اور اس کا ذکر بھی قرآن حکیم میں ہم پڑھتے ہیں. سورۃ الطور میں اس کی قسم بھی کھائی گئی ہے, اور احادیث میں تذکرہ آتا ہے کہ 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں, اور جو ایک مرتبہ کر لے اس فرشتے کی باری نہیں آتی. سبحان اللہ, اللہ کے فرشتوں کی تعداد کیا ہوگی, انیمیجنیبل. ایک مرتبہ جو طواف کر لے اس کی باری نہیں آتی, اور روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں بعض احادیث کے مطابق. وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ظاہر کیا گیا. پھر خدائے جبار جل جلالہ کے دربار میں پہنچایا گیا. اور اس سے قبل کیا ہو گیا, اس سے قبل فرشتوں کے سردار جبریل امین علیہ السلام وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام, میں دس از مائی لمٹ, میں اس سے آگے نہیں جا سکتا, اس سے آگے میں گیا تو میرے پر جل جائیں گے. کیا عروج مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اور کیا شان مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ فرشتوں کے سردار بھی ٹھہر گئے کہ اس سے آگے میری جورسڈکشن نہیں ہے, یہاں پر آ کر میری لمٹ ختم ہو جاتی ہے. جہاں ختم ہوئی لمٹ جبرائیل کے علیہ السلام, وہاں سے مزید عروج مصطفیٰ شروع ہوا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کیا کچھ باتیں ہوئی ہوں گی, کیا کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہوں گی, وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اس کے رسول ہی بہتر جانتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ہاں, یہ سب کچھ ایک رات میں, اور لیلاً, رات کے قلیل حصے میں ہوا ہے. جی, ساری کائنات کی مشاہدات گویا کہ کرا دیے گئے ہیں, اور ان امیجنیبل رات کے قلیل حصے میں یہ سب کچھ ہو گیا. بعض روایات میں ذکر آتا ہے جب آپ واپس تشریف لے بھی آئے تو جس بستر پر آپ آرام فرما رہے تھے وہ بستر بھی گرم تھا, اور جس دروازے سے آپ تشریف لے گئے تھے اس کی دروازے کی کنڈی بھی ہل رہی تھی. جی ہاں, ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ لائٹ کی اسپیڈ سے اگر ہماری اسپیڈ بڑھ جائے, لائٹ کی اسپیڈ سے اگر ہماری اسپیڈ بڑھ جائے تو ٹائم فیکٹر 0 ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے نا, ہم شاید کچھ اس طرح کی سیٹسفیکشن رکھتے ہیں مفہوم سمجھنے کے اعتبار سے, لیکن صدیق اس دن صدیق قرار پائے جب صبح لوگوں نے اس واقعے کے بارے میں آپ سے سوال کیا. بعد میں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی. 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے. اتنے عروج پر بلایا گیا ہے, اتنا عروج عطا کیا گیا ہے, اور نماز کا تحفہ رب کائنات کی طرف سے عطا ہو رہا ہے. سبحان اللہ, رب کائنات نے 50 وقت کی نمازیں فرض کی, اللہ کے پیغمبر یہ تحفہ لے کر واپس آ رہے ہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کائنات سے تخفیف کرنے کی التجا کا مشورہ دیا, تخفیف
کم کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے ہیں اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جائیے اور کم کرائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا، گویا ان سے مشورہ لے رہے ہیں، انہوں نے اشارہ کیا کہ ہاں اگر آپ چاہیں، ادب دیکھیں، اگر آپ چاہیں تو جائیے اور التجا کیجیے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبار تبارک و تعالیٰ کے حضور لے گئے، اور یہ سفر بار بار آنا جانا رہے گا جاری۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10 نمازیں کم کر دیں۔ پھر واپسی پر موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا تو انہوں نے مزید تخفیف کی التجا کا مشورہ دیا۔ تھینکس ٹو موسیٰ علیہ السلام، انہیں پتا تھا، وہ بنی اسرائیل کو دیکھ چکے تھے۔ التجا دوبارہ کیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اور کم کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد و رفت برابر جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے صرف 5 نمازیں باقی رکھیں، 50 سے 5 ہو گئیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس طرح آنا جانا کیوں ہوا؟ یہ ہمارے لیے ہمیں بتایا جا رہا ہے رب کائنات نے نبی اکرم علیہ السلام کے ذریعے کتنی آسانی عطا فرما دی، کم پر کتنا اجر عطا فرمانے کا وعدہ فرما دیا، ابھی ذکر ہو رہا ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے صرف 5 نمازیں باقی رکھیں، اس کے بعد بھی موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپسی اور طلب تخفیف کا مشورہ دیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو دیکھ چکے تھے، ان کا تجربہ تھا ایک پوری امت کا، چنانچہ وہ اس تجربے کی بنیاد پر، اپنے پاس ایکسپیرینس کی بنیاد پر عرض کریں کہ محمد کم کرائیے کم کرائیے، ہوتے 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 رہ گئی 5، اور اب موسیٰ علیہ السلام پھر عرض کرتے ہیں کہ کم کرائیے، اور اب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے رب سے شرم محسوس ہو رہی ہے، موسیٰ شرم آ رہی مجھے کہ میں 5 سے کم کراؤں۔ نبی علیہ السلام کو تو شرم آئی 5 سے مزید کم کرانے پر۔ آج ہمارا حال 5 وقت کی نماز مقررہ وقت پر ادا کرنے کے تعلق سے کیا ہے؟ ہمیں بھی کوئی شرم کوئی حیا ہے یا نہیں، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور رب کائنات کی کرم نوازی کیا ہے؟ رب کائنات کی طرف سے ندا دے دی گئی میرا فریضہ نافذ ہو گیا، وہ 50 سے رہ تو گئی 5، لیکن ادا کرو گے 5 تو اجر عطا ہوگا 50 کا۔ اور قرآن نے اصول بھی دیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ 10 گنا کر کے عطا فرمائے گا۔ تو 50 سے رہ گئی 5، لیکن شان کریمی کا بیان اجر 50 ہی کا عطا ہوگا۔ یہ رب کائنات کی شان کریمی کا بیان، اور نبی علیہ السلام کو جو شرم محسوس ہوئی 5 میں مزید تخفیف کی التجا کرنے کی، اس کا بھی تذکرہ ہمارے سامنے آیا۔ ایک اور اہم بات، ایک اور اہم تحفہ عطا ہوا البقرہ کی آخری 2 آیات کا تحفہ۔ ہم جانتے پورا قرآن حجاز کے علاقے میں زمین پر نازل ہوا، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، طائف اور اطراف کے علاقے، یہ حجاز کا علاقہ ہے، اسی میں پورا قرآن نازل ہوا۔ البتہ مسلم شریف کی روایت کے مطابق اور دیگر روایات کے مطابق 2 آیات ایسی ہیں، یعنی البقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہ 2 آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی شب رب کائنات کی طرف سے عطا کی گئیں، اور رات کو سوتے وقت کے معمولات میں جہاں اور آیات اور اذکار نبی علیہ السلام کے معمولات میں شامل تھے، یہ 2 آیات بھی آپ کے معمولات میں شامل تھی، اور ان کی بھی تلاوت کی تلقین آپ نے امت کو فرمائی۔ تو نماز کا تحفہ اور البقرہ کی 2 آخری آیات کا تحفہ یہ اس شب میں رب کائنات کی طرف سے عطا کیا گیا۔ ناظرین کرام، یہ تو بیان ہوا 7 آسمان کی سیر اور رب کائنات کی طرف سے تحفوں کا عطا کیا جانا۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو کچھ واقعات بھی کرائے گئے، کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کیے گئے، کچھ مشاہدات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائے گئے، ان کا بھی کچھ تذکرہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے نوٹ کیجئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مالک داروغہ جہنم کو بھی دیکھا جو ہنستا نہ تھا اور نہ اس کے چہرے پر خوشی اور بشاشت تھی۔ یہ مالک کا لفظ یعنی جو داروغہ جہنم ہے، قرآن میں بھی اس کا لفظ آیا، یہ لفظ آیا ہے، اور 19 فرشتے جہنم پر مقرر ہیں، یہ سورۃ المدثر میں تذکرہ آتا ہے ہمارے سامنے قرآن حکیم میں۔ البتہ یہ جو مالک یعنی داروغہ جہنم ہے، اس کی کیفیت یہ کہ وہ نہ ہنستا ہے، نہ اس کے چہرے پر خوشی اور بشاشت تھی۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ وہاں جو فرشتے بھی مقرر کیے گئے ہیں وہ عذاب دینے پر مأمور ہیں، ان کے اندر کوئی نرمی کا پہلو نہیں ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم بھی دیکھی، جنت کی نعمتوں کے نظارے آپ کو دکھائے گئے، اور جہنم کے عذابوں کی کیفیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھائی گئیں۔ آپ نے اپنے بعض صحابہ کے محلات بھی دیکھے اور آ کر اطلاع بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ مثلا سیدنا عمر کو بتایا کہ تمہارا موتی والا محل بھی رب کائنات نے مجھے دکھایا۔ کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے آگے حضرت بلال کے قدموں کی آواز سنی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ان سے دریافت کیا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا
کہ اے اللہ کے رسول جب بھی میں وضو کرتا ہوں 2 رکعت نماز ادا کرتا ہوں۔ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبولیت کے جنت میں ان کے قدموں کی آواز رسول اللہ نے سنی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ضمناً ایک بات نوٹ کر لیجئے گا، یہ کسی اور ہی عالم کی باتیں ہو رہی ہیں، اور رب کائنات جو ماضی، حال اور مستقبل ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، اس نے یہ مشاہدات اپنے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو کرائے ہیں۔ بہرحال جنت بھی دکھائی گئی، نبی اکرم علیہ السلام کو جہنم کے عذابوں کی کیفیات بھی دکھائی گئیں۔ کچھ عذابوں کی کیفیات کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بھی دیکھا جو یتیم و کمال ظلماً کھا جاتے ہیں، ان کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں کی طرح تھے، اور وہ اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھونس رہے تھے جو دوسری جانب ان کے پیٹ سے باہر نکل رہے تھے۔ یہ بیان قرآن میں بھی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 10 میں کہ جو لوگ یتیم و کمال ہڑپ کرتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں۔ اللہم اجرنا من النار۔ آج بائیں ہاتھ کا کھیل لوگوں کا ہے کہ یتیم و کمال ہڑپ کر جانا، ان کی جائیداد کو ہڑپ کر جانا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مشاہدات نبی علیہ السلام کو کرائے گئے کہ جو یتیم و کمال ظلماً ہڑپ کر رہے، ہونٹ ان کے اونٹوں کے ہونٹوں کی طرح ہوں گے، اور اپنے منہ میں پتھر کے ٹکڑوں جیسے انگارے ٹھوس رہے ہوں گے جو داخل ہوں گے، دوسرے حصے سے پیٹ کے نیچے سے وہ خارج ہو رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود خوروں کو بھی دیکھا، ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ وہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے، اور جب فرعون کو آگ پر پیش کرنے کے لیے لے جایا جاتا تھا تو ان کے پاس سے گزرتے وقت انہیں رونتے ہوئے جاتے تھے۔ فرعون اور آل فرعون کو جہنم میں عذاب ہوگا، یہ بھی ذکر ہے، اور ان کو عذاب برزخ بھی ہوگا۔ قرآن حکیم میں سورۃ المؤمن میں اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یہاں ذکر آ رہا ہے سود خوروں کے عذاب کا، کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے کہ اپنی جگہ سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے تھے، اور جب فرعون کو پیش کیا جانا ہے آگ پر اور اس کو لے جایا جائے گا تو ان کے پاس سے فرعون اور آل فرعون ایسے گزرتے کہ ان کو روندتے ہوئے جاتے تھے۔ عذاب در عذاب در عذاب کی کیفیات ہوں گی۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ سود کو تو آج لوگوں نے پتہ نہیں کیا سمجھ کے ہڑپ کرنا شروع کر دیا۔ قرآن تو کہتا ہے کہ اگر سود اور سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، یہ قرآن کہتا ہے، اور احادیث میں اور بھی تذکرے ہیں۔ یہاں سود خوروں کے اس انجام کا تذکرہ ہے جو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کو مشاہدہ کرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زنا کاروں کو بھی دیکھا، ان کے سامنے تازہ اور فربا گوشت تھا، اور اسی کے پہلو پہلو سڑا ہوا چھیچڑا بھی تھا۔ یہ لوگ تازہ فربا گوشت چھوڑ کر سڑا ہوا چھیچڑا کھا رہے تھے۔ زنا حرام ہے ہمارے دین میں، اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کی کیفیت کیا ہوگی؟ تازہ فربا گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا بدبو مارتا ہوا چھیچڑا اور گوشت یہ لوگ کھا رہے ہوں گے۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ نے نکاح کا پاکیزہ بندھن عطا فرمایا، اس پاکیزہ مقدس بندھن کو چھوڑ کر جو لوگ اس عارضی سی لذت جو گناہ بے لذت بھی ہے اس کے اندر مبتلا ہو کر زنا کی بدکاری کی روش اختیار کرتے، کل جہنم کے اندر یہ سڑا ہوا بدبو مارتا ہوا گوشت ان کو کھانا ہوگا۔ اللہ نکاح کے پاکیزہ بندھن پر ہی ہمیں اکتفا کرنے کی توفیق دے، اور اللہ زنا کی ہر شکل سے میری آپ کی ہماری پوری نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو دیکھا جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولاد داخل کر دیتی ہیں، یعنی دوسروں سے زنا سے حاملہ ہوتی ہیں، لیکن لا علمی کی وجہ سے بچہ ان کے شوہر کا سمجھا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا کہ ان کے سینوں میں بڑے بڑے ٹیڑے کانٹے چبھا کر انہیں آسمان و زمین کے درمیان لٹکا دیا گیا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ زنا تو ویسے حرام، زنا سے کوئی حمل ٹھہرے اور ایک عورت اپنے شوہر کی طرف منسوب کرے حالانکہ وہ بدکاری کے نتیجے میں حمل ٹھہرا تھا اس کو، ایسی عورتوں کے لیے اتنا بڑا عذاب کہ بڑے بڑے ٹیڑے کانٹے ان کے سینوں میں چبھا کر انہیں آسمان و زمین کے درمیان لٹکا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ بدکاری اور زنا کی گندگی سے میری آپ کی سارے انسانوں کی، ہم سب کی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے جاتے اہل مکہ کا ایک قافلہ بھی دیکھا، اور انہیں ان کا ایک اونٹ بھی بتایا جو بھڑک کر بھاگ گیا تھا۔ یہ اب واپسی کے سفر کی بات ہو رہی ہے، اور آتے جاتے جو زمینی حصہ ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا پانی بھی پیا جو ایک ڈھکے ہوئے برتن میں رکھا تھا۔ اس وقت قافلہ سو رہا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن کو ڈھک کر چھوڑ دیا، اور یہ بات معراج کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے کی صداقت کی ایک دلیل ثابت ہوئی۔ اگلا دن ہوا
اور لوگوں کے سامنے بات آئی، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا اظہار ان کے سامنے کیا، تو لوگوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مذاق اڑانا شروع کیا۔ ایک طرف مشرکین مکہ تھے، ان کو تو ایک نئی بات مل گئی آپ علیہ السلام کا مذاق اڑانے کے لیے، تو آپ نے اپنی صداقت کی دلیل کے طور پر یہ بات پیش کی، پوچھے قافلہ آیا تمہارے علاقے کے اندر اور کیا اس قافلے کا ایک اونٹ بھڑ کر بھاگ نہیں گیا تھا؟ جاؤ قافلے والوں سے پوچھو، اور پوچھو کہ ان کا ایک برتن نہیں تھا جس کو ڈھانک کر انہوں نے رکھا ہوا تھا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا۔ یہ بات بھی ثابت ہو گئی، مگر جو ہٹ دھرمی پر اترے ہوئے تو انہوں نے مان کر نہ دیا۔ ایک اور اہم بات صداقت کے حوالے سے صدیق اکبر کی میں آپ کے سامنے اب رکھنا چاہوں گا رضی اللہ عنہ۔ لوگوں نے جا کر صدیق سے کہا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابوبکر صدیق سے رضی اللہ عنہ، کہ ابو بکر کیا اب بھی تم مانو گے؟ کہا کیا ہو گیا؟ کہا یہ بتاؤ کہ ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ راتوں رات کوئی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ چلا جائے، فلسطین کی طرف چلا جائے اور وہاں سے سارے آسمانوں پر چلا جائے اور ساری سیر کر کے ایک ہی رات میں واپس آ جائے؟ تو بعض سیرت نگاروں نے یوں نقل کیا اس کلام کو کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو لوگوں نے کہا کہ محمد تو ایسا کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بالکل ہو سکتا ہے۔ یہ سیکنڈز کی بات کہہ لیجئے، ابھی لوگوں نے کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے، عرض فرماتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، کہا بالکل ہو سکتا ہے۔ یہ ہے جو جس دن وہ صدیق قرار پاتے ہیں اس صداقت کے دعوے کی تصدیق کرنے پر رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور بات کیا ہے، تشریح اگر کوئی کرنا چاہے تو بہت سادہ سی بات ہے، صدیق تو بہت واضح تھے نا، رسول اللہ کی صداقت ان کے سامنے کھلی ہوئی موجود تھی۔ اور ایک اور پہلو بھی، جو اللہ روزانہ فرشتے کو آسمانوں سے زمین پر بھیج رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلا لے اور ان سے کلام بھی فرمائے اور ان کو ہدایات بھی عطا فرمائے، ان کو مشاہدات بھی عطا فرمائے۔ تو جو یہ مانے بیٹھے صدیق کی فرشتہ روزانہ آ رہا ہے رب کے حکم سے، تو وہ رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ رسول اللہ کو بھی لے جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارا ایمان اللہ اس میں اضافہ میں عطا فرمائے۔ ہم تو کچھ توجیہ کر لیتے ہیں، کچھ اس کی ایکسپلینیشن لے لیتے ہیں کہ جناب ہاں لائٹ کی اسپیڈ سے آپ کی میری اسپیڈ بڑھ جائے تو ٹائم فیکٹر 0 ہو جاتا ہے، تو کچھ ایسا ہوا ہوگا۔ یہ عقل ایک طرف رکھیے، یہ بات دل کی ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا، کلام الہی نے بتایا، تو یہ ایسا ہی ہے اور یہ ایسا ہی ہوا۔ اور یہ صداقت کا ثبوت پیش کیا یا اس صداقت کی تصدیق کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تو بالکل ایسا ہوا ہے اور بالکل ایسا ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اب تھوڑا سا موضوع کو اور آگے بڑھاتے ہیں۔ واقعہ معراج، اس میں اور بھی حکمت کے پہلو ہیں۔ البتہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں اس کا تذکرہ ہوا، اسی سورہ بنی اسرائیل میں ہجرت کا تذکرہ بھی آتا ہے، اور اسی سورہ بنی اسرائیل، سورت کا نام بنی اسرائیل، یہود کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ اس تعلق سے اگلے جو معاملات پیش آنے والے ہجرت مدینہ کے بعد اس کی طرف ایک بڑا قیمتی اشارہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں۔ آئیے تھوڑا سا اس کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں اسراء کا واقعہ صرف ایک آیت میں ذکر کر کے کلام کا رخ یہود کی سیاہ کاریوں اور جرائم کی جانب موڑنے میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اب یہود کو ان کے جرائم کے سبب نوع انسانی کی قیادت سے معزول کیا جانے والا ہے، لہذا اب یہ منصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو سونپا جائے گا اور دعوت ابراہیمی کے دونوں مراکز ان کے ماتحت کر دیے جائیں گے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ روحانی قیادت ایک امت سے دوسری امت کو منتقل کر دی جائے۔ میں اس کی تھوڑی وضاحت عرض کر دیتا ہوں۔ پہلی آیت میں صرف سورہ بنی اسرائیل میں واقع معراج کا ذکر ہے، اس کے بعد یہود کا بیان ہے، ان کے برے اعمال کا بیان ہے۔ سورت کے آخر میں بھی یہود کا تذکرہ آئے گا۔ یہود کون ہیں؟ یہ ہم سے پہلے امت مسلمہ تھے، یعنی اب تو نبی اکرم علیہ السلام کی امت مسلمہ ہے، پہلے یہ بنی اسرائیل اور ان کے نمائندے یہود ہیں جو یثرب یعنی مدینہ میں موجود ہیں، یہ نمائندے تھے، لیکن اب ان کی امت معزول کر دی جائے گی ان کی سیاہکاریوں اور بدعمالیوں کی وجہ سے، اور ان کو معزول کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عروج عطا کیا جائے گا، بلکہ یوں کہیے کہ منصب امت مسلمہ پر فائز کیا جائے گا۔ یہ اشارہ ہو رہا ہے اس واقع معراج میں بھی۔ وہ مرکز پہلا ابراہیم علیہ السلام کی تعلق سے فلسطین کا،
اور اسحاق علیہ السلام وہاں پر تھے، اور دوسرا مرکز اب یہ مکہ مکرمہ، یہاں اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے وہ متعین فرمایا تھا۔ تو جو دو یہ مراکز جو ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے معروف ہیں، اب ان کی امامت رسول اللہ کی امت کے پاس آ جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ یہاں آپ مبعوث ہوئے مکہ مکرمہ میں، اور ادھر آپ تشریف لے گئے، تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت بھی شب معراج آپ نے کرائی ہے، تو گویا اب امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا ہوگی۔ یہ واقعہ معراج ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ بھی ہے، جیسے کہ پہلے عرض کیا گیا، زمین والوں نے مٹانے اور آپ کی دعوت کو ناکام کرنے کی انتہا کر ڈالی، آسمان و زمین کے رب نے آپ کے عروج کی انتہا کر لی، اور یہ عروج اظہار ہے کہ اب آپ کو مزید عروج عطا ہوگا، اور اب آپ کی امت مسلمہ کے منصب پر فائز کی جائے گی۔ یہ واقعہ معراج اس بات کی طرف بھی اشارہ کر رہا ہے۔ ایک اور اہم بات، کیونکہ جب آپ ہجرت فرما کر چند ہی برسوں میں، بعض سیرت نگاروں کا خیال ہے کہ یہ واقعہ معراج 11 نبوی میں آغاز وحی کے 11ویں برس پیش آیا، اس کے علاوہ بھی آراء موجود ہیں، البتہ ہجرت سے کچھ قبل ہی یہ واقعہ معراج پیش آیا، اور اس کا زمینی حصہ اسراء، اس کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں آیا۔ سورہ بنی اسرائیل میں یہود کا تذکرہ بھی آ گیا، اور ان کی سیاہ کاریوں کا بیان بھی آ گیا، اور اب امت مسلمہ نبی اکرم علیہ السلام کی امت کو قرار دیا جائے گا، اس کی طرف اشارہ بھی ہو گیا۔ اب نوٹ کیجئے گا ایک اہم مقام، سورہ بنی اسرائیل کی آیات 23 تا 40، یہ دو رکوع ہیں، رکوع نمبر 3 اور 4 سورہ بنی اسرائیل کے، جن میں اللہ تعالیٰ نے اہم معاشرتی ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ بھلا کیوں؟ ربط کیا بنتا ہے؟ مکہ مکرمہ میں تو زندگی اجیرن کی جا رہی، مشرکین مکہ کی طرف سے مخالفتوں کی انتہا ہے، اور یثرب کا دروازہ کھولا ہے اللہ نے، پھر آپ وہاں تشریف لے جائیں گے، وہ مدینۃ النبی بنے گا، انصار مہاجرین کا رشتہ بھی قائم ہو جائے گا، ایک معاشرہ اسلامی بنیادوں پر قائم کرنے کا موقع میسر آئے گا۔ چنانچہ اب معاشرتی ہدایات عطا ہو رہی ہیں رب کائنات کی طرف سے، تاکہ کل جب آپ یثرب تشریف لے جائیں تو وہاں ایک معاشرہ اسلامی اقدار کے مطابق قائم ہو سکے، اور وہاں ان ہدایات پر عمل درآمد کیا جا سکے۔ تو اب اس سلسلہ کلام نے بڑی اہم ہدایات ہیں جو سورہ بنی اسرائیل کی آیات 23 سے 40 میں ہمارے سامنے آتی، ان کی تفصیل کا موقع تو نہیں، البتہ ان آیات میں جو تعلیمات عطا کی گئی ہیں وہ لسٹ ڈاؤن کر دیں گے، اور اس سے ایک بڑا قیمتی نتیجہ ہمارے سامنے آئے گا، وہ بعد میں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ بنی اسرائیل کی آیات 23 سے 40 کے آغاز میں ذکر کیا جو اصل اصول ہمارے دین کا، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، توحید پر کاربند رہنا، اور شرک سے اجتناب کرنا، اس کا تذکرہ ہے۔ والدین سے حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی۔ اللہ کے بعد محبت میں، اطاعت میں سب سے بڑا حق تو رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، البتہ بندوں کے درمیان حق خدمت سب سے بڑا والدین کا ہے، تو اللہ نے اپنے حق کے بعد والدین سے حسن سلوک کرنے کی تلقین کی۔ یہ بھی فرمایا کہ ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی نہ کہنا، نہ ان کو جھڑکنا، بلکہ ان سے نرمی سے بات کرنا، اور اپنے کاندوں کو شفقت کرتے ہوئے، عاجزی کرتے ہوئے ان کے سامنے جھکائے رکھنا۔ اور ہاں، یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی یہ نہ سمجھنا کہ تم نے بہت بڑا کمال کیا، دعا رب سے ہی کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میرے دونوں ماں باپ پر رحم فرما اس طرح کہ جیسے میں چھوٹا تھا تو شفقت اور رحمت کے ساتھ انہوں نے میری پرورش کی تھی۔ یہ معاشرتی آداب سکھائے جا رہے ہیں، یہ ایک معاشرے کی تشکیل کی بنیادیں بتائی جا رہی ہیں، ماں باپ کے ساتھ، خصوصاً جب وہ بڑھاپے میں ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک۔ پھر قرابت داروں محتاجوں کی مدد کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اپنے رشتہ دار کا حق ادا کرو، مسکین و محتاج کی مدد کرو، اللہ نے تمہیں معاشی وسائل زیادہ دے دیے، تمہاری حاجات پوری ہو رہی ہیں، تو جو معاش کی دوڑ میں کمزور ہیں، پیچھے رہ گئے، ان کی بھی مدد کرو۔ مال خرچ کرتے ہوئے میانہ روی اختیار کرو، اور مال کو بیجا خرچ مت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مال تمہیں نعمت کے طور پر عطا فرمایا، تو اس میں میانہ روی اختیار کرنا، اور ایسا نہ ہو کہ بالکل پانی کی طرح بہانا شروع کر دو، اور ایک طرف تو مال بہا رہے ہو، دوسری طرف معاشرے میں لوگ ڈپرائیوڈ آف ہوں، اور ان کی حاجات بھی پوری نہ ہو سکتی ہوں، اور وہ دیکھ کر کمپلیکسٹی کا شکار ہو جائے، اور پھر معاشرے کے اندر ایک کیاس اور انتشار پیدا ہو جائے۔ نہیں، اپنے مال کو ضائع نہ کرو، اس سے روکا گیا، اور میانہ روی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی۔ یہ بھی بتایا گیا کہ بیجا مال اڑانا، بیجا مال خرچ کرنا، یہ شیاطین کے کرنے کے کام ہیں، یعنی یہ شیاطین کے بھائی ہیں، قرآن نے یہ کہا۔ بتایا گیا کہ اولاد کو غربت کے سبب سے قتل نہ کرو، تم رازق نہیں ہو، رازق اللہ ہے، خالق بھی اللہ، رازق بھی اللہ، مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرنا۔ اور یہ عرب کے معاشرے میں بعض لوگوں کی عام سی بات بھی تھی، کوئی ایسا کام نہ کرو جو زنا کے قریب لے جائے۔ زنا سے ہی نہیں منع کیا گیا، بلکہ کہا گیا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ لوگوں کی عفت اور حیا کی حفاظت، ان کی آبرو کی حفاظت کے لیے بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ کسی بھی جان کو ناحق قتل نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے انسان
انسانی جان کو محترم ٹھہرایا ہے۔ ہاں جہاں شریعت کا کوئی حکم ہو، شریعت نے اجازت دی ہے، کوئی سزا کا نفاذ ہو، وہ بات تو الگ ہے۔ اس کے علاوہ انسانی جان محترم ہے، انسانی جانوں کو ضائع کرنے سے منع کیا گیا۔ یہ بھی قتل و غارت گری عربوں کی عام تھی، اس سے روکا گیا ہے اور ایک معاشرے کی تشکیل کے لیے اصول عطا کیے جا رہے ہیں۔ یتیم کے مال کی حفاظت کرو، حفاظت مال کے اعتبار سے بھی رہنمائی دی جا رہی۔ یتیم معاشرے کا وہ کمزور طبقہ ہے، وہاں جنگیں بھی ہو جایا کرتی تھی، بچے یتیم ہو جایا کرتے تھے یا ادروائز بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ ان یتیم بچوں اور بچیوں کی کفالت کی تلقین کی جا رہی ہے۔ ان کے مال اگر وہ تمہاری سرپرستی میں آ گئے تو ان کا مال ہڑپ نہ کرنا، اور یہ ذکر پہلے آ گیا کہ مال ہڑپ کرنے والے وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہوں گے۔ جو یتیم کا مال ہڑپ کر رہے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کے انگارے بھر رہے ہیں۔ تو یتیم کے مال کی حفاظت کی بھی تلقین ان آیات میں کی گئی۔ وعدوں کو پورا کرنے کو کہا گیا، وعدے بندوں سے بھی ہم کرتے ہیں اور انہی میں ہمارا امتحان زیادہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات نیکیوں میں پکے دکھائی دیتے ہیں کچھ لوگ، لیکن معاملات میں فیل ہو جاتے ہیں۔ نہیں، وعدوں کو پورا کرنے کا بھی حکم، اور فرمایا کہ ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں سوال بھی ہوگا۔ ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ مدینہ شریف میں بازار بھی لگتے تھے اور تجارت کے اور بھی معاملات ہوتے تھے، ناپ تول کی بڑی وہاں پر کمی پائی جاتی تھی، پہلے سے بتایا جا رہا ہے۔ اور یہ ناپ تول کی کمی سے معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے، عدم اعتماد کا معاملہ آ جاتا ہے۔ پھر لوگوں کو کنٹرول میں لانے کے لیے، چیک اینڈ بیلنسز لگانے کے لیے کتنے انڈیو قسم کے ایکسپینڈیچرز کرنے پڑتے ہیں، اس سب کے تعلق سے بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ کسی ایسی بات کو قبول نہ کرو جس کے لیے تمہارے پاس علمی دلیل نہ ہو۔ یہ بڑی انقلابی بات قرآن نے بیان کی۔ مشرکین مکہ کے بھونڈے عقائد تھے، غلط عقائد تھے، شرک رسومات، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں تھی۔ قرآن نے ایک انقلابی بات کہی، جس بات کا علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑو، تمہاری دلیل ہونی چاہیے تمہارے پاس، فکر کے لیے، سوچ کے لیے، عقیدے کے لیے، نظریے کے لیے، اعمال کے لیے، افعال کے لیے، معاملات کے لیے تمہارے پاس دلائل ہونے چاہیے۔ یہ انقلابی بات اس مقام پر بیان کی گئی۔ اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ، یہ آخر میں بات آئی۔ آیت نمبر 23 سے آیت نمبر 40 سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیات، دو رکوع بنتے، شروع میں بھی توحید کا بیان، آخر میں بھی توحید کا بیان۔ پتہ چلا توحید کے تقاضوں کا معاملہ فرد تک محدود نہیں، ان تقاضوں کی بنیاد پر ایک معاشرہ تشکیل پانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی عبادت یا حقوق اللہ ہی کا حکم نہیں دیا، بلکہ بندوں کے حقوق بھی بیان کیے اور معاشرتی ہدایات بھی عطا کیے۔ پورا پیکیج ہے جو ہمارے دین نے ہمیں عطا کیا۔ یہ آیات آ رہی ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، اور کچھ عرصے میں ہجرت ہوا چاہتی ہیں اور وہاں ایک معاشرہ مدینہ النبی میں تشکیل پائے گا، اس کے لیے اصولی ہدایات اور رہنمائی عطا کی گئی۔ ضمن ایک اہم نقطہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہدایات اس مقام پر قرآن حکیم میں آئیں، یہی تورات کے بڑے بڑے 10 احکامات کا حاصل ہے، 10 کمانڈمنٹس آف تورات، جو معاشرتی ہدایات موسیٰ علیہ السلام کو تورات میں بنی اسرائیل کے لیے عطا کی گئی، یہ ان کا قرآنک ورژن بڑی تفصیل کے ساتھ جو اس مقام پر آیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔